قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشید۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تمہاری نماز تم کو سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد پوجا کیا کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کریں؟ واقعی تم تو بڑے ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہو۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان کے پاس جو دولت ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی اس میں تصرف کرنے کی گنجائش ہے۔ ہر زمانے میں مادیت پرست نظام معیشت کی بنیاد اسی پر رہی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی خواہش کے مطابق تصرف کر سکتے ہیں، چاہے اس مال سے دوسروں کو فائدہ ہو یا نقصان۔ سود، قمار، ذخیرہ اندوزی، مارکیٹ میں مصنوعی طور پر قلت پیدا کرنا، یہ سب اسی اصول پر مبنی ہے۔ موجودہ دور میں سرمایہ دارانہ نظام کی اساس بھی یہی ہے کہ جس طور پر بھی ہو سکے اپنی دولت میں اضافہ کیا جائے، چاہے اس کے لیے دوسروں کا خون چوسنا پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی مزاج کی تھی۔ تو یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام سے قوم جو کہنے لگی، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بطور استہزاء اور تمسخر کے کہہ رہی تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، وہ حقیقت پر محمول کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو اگر بطور استہزاء اور تمسخر کہہ رہی تھی تو مطلب یہ ہوگا کہ بس آپ زیادہ بزرگ نہ بنیے، کیا ساری قوم میں آپ اکیلے ایک ہی بڑے عقل مند، باوقار اور نیک چلن رہ گئے؟ باقی ہم اور ہمارے بزرگ سب کے سب جاہل اور احمق اور بیوقوف تھے۔ حضرت شعیب چونکہ نماز بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے تو کہنے لگے کہ شاید آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہم سے ہمارے باپ داداؤں کا پرانا دین چھڑا دیں اور ہمارے اموال میں ہمارا مالکانہ اختیار نہ رہنے دیں، ہم خدا کی مرضی کے مطابق اس کے اندر تصرف کریں۔ بس آپ اپنی نماز پڑھتے جائیے، ہمارے مذہبی اور دنیاوی معاملات میں اور ناپ تول کے قصوں میں آپ دخل مت دیجیے۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جاہلوں کا ہمیشہ کا دستور ہے کہ نیکوں کے کام جب وہ نہ کر سکے تو پھر انہی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، یہی خصلت ہے کفر کی۔ بعض مفسرین نے جو فرمایا کہ انک لانت الحلیم الرشید، استہزاء اور مذاق کے طور پر یا تمسخر کے طور پر نہیں، بلکہ واقعی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ایک سمجھدار ہیں، باوقار ہیں، نیک چلن آدمی ہیں، پھر ایسی بے موقع باتیں کیوں کرنے لگے؟ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا۔ یا تو دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ یہاں پر جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان سے کہہ رہی تھی وہ بطور طنز کہہ رہی تھی، جو ابھی آپ کے سامنے بات ذکر کی گئی۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب علیہ السلام نے جواباً کہا اے میری قوم، غور تو کرو، جب میں اپنے پروردگار کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا ہے، تو کیا میں تمہاری طرح باطل معبودوں کی پرستش کروں اور ناپ تول میں کمی کر کے زیادہ کماؤں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جن کاموں سے روک رہا ہوں میں خود ان کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری کامیابی اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
اس آیت کریمہ میں بہت اہم بات بتلائی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ داعی اور رہنما کا فریضہ ہے کہ وہ جس بات کی دعوت دے خود اس کا بھی اس پر پورا عمل ہو، یہ بات بے پناہ ضروری ہے۔ نیز داعیان دین کی کوشش تو مخلوق پر ہو لیکن نظر خالق پر ہو، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کوشش کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اصل میں اس آیت کریمہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا، اس کا جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقل فرمایا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں دو چیز بتلائی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رزق سے نوازا تھا، تو اسی کو اگر ظاہری روزی مراد لیں، یعنی ناپ تول میں کمی بیشی کیے بغیر حلال و طیب طریقے سے روزی اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مرحمت فرمائی ہے، یا باطنی روزی مراد لے یعنی علم و حکمت اور نبوت عطا کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ نے مجھ کو فہم و بصیرت دے کر وہ صاف راستہ دکھلایا جو تم کو نظر نہیں آتا، اور اس دولت سے مجھے مالا مال کیا جس سے تمہیں حصہ نہیں ملا، تو کیا اس کا حق یہ ہے کہ میں معاذ اللہ تمہاری طرح اندھا بن جاؤں اور خدا کے احکام سے روگردانی کرنے لگوں، یا تمہارے استہزاء اور مذاق سے گھبرا کر نصیحت کرنا اور سمجھانا چھوڑ دوں؟ تو سمجھ لو کہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں جو تمہیں حکم دیتا ہوں یا کہتا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اس پر عمل نہیں کرتا۔ جن بری باتوں سے تم کو روکتا ہوں، میری یہ خواہش ہرگز نہیں کہ تم سے علیحدہ ہو کر خود میں ان کاموں کا ارتکاب کروں، مثلا تمہیں تاریک الدنیا بنا دوں اور خود دنیا سمیٹ کر گھر میں بھر لوں، نہیں۔ جو نصیحت میں تم کو کرتا ہوں، میں تم سے پہلے میں اس کا پابند ہوں۔ تم پر یہ الزام نہیں ہے کہ تم میرے کیے بغیر تم عمل کرو، بلکہ تم مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہو کہ میں تو کر ہی رہا ہوں، اور پھر اس کے باوجود تم یہ کہتے ہو کہ تم بڑے آئے کرنے والے۔ تم یہ الزام مجھ پر ہرگز نہیں رکھ سکتے کہ میری نصیحت کسی خود غرضی اور ہوا پرستی پر محمول ہے۔ میری تمام تر کوشش یہ ہے کہ تمہاری دینی اور دنیاوی سارے کے سارے حالات درست ہو جائے، موجودہ بری حالت سے نکل کر تم ایمان و عرفان کے بام عروج تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اس مقصد اصلاح کے سوا دوسرا میرا کوئی اور مقصد نہیں، جسے میں اپنے مقدور بھر طاقت اور استطاعت کے موافق کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتا۔ باقی یہ کہ میری بات بن جائے اور میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں، ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں میں اپنے طور پر کہہ کر دعویٰ کروں، بلکہ یہ سارا کا سارا کام خداوند قدوس کے قبضے میں ہے، اور اسی کی امداد اور اسی کی توفیق سے سارے کام مکمل ہوتے ہیں اور انجام تک پہنچتے ہیں۔ میرا بھروسہ بھی اسی اللہ پر ہے، ہر معاملے میں میں اسی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔